نجدی منافق ہے گندا ہے واللہ. باقی کیا اللہ کے نبی کو آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا؟ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کب نبی تھے، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے نبوت واجب ہوئی جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میرے لیے نبوت واجب ہو چکی تھی. اس کا معنی کیا ہے؟ اس سے کچھ صوفیہ یہ گمراہی پھیلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وجود بخش دیا گیا تھا، اس وقت وجود. کچھ صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے، مولانا طارق جمیل صاحب بھی اپنی تقریروں کے اندر یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے وجود بخشا. یہ غلط ہے. اللہ کے نبی کے لیے نبوت واجب ہوئی کیا معنی؟ آپ اللہ کے علم میں نبی تھے، آپ اللہ کے علم میں نبی تھے. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ کے نبی اللہ کے علم میں تھے کہ ان کو نبوت ملنی ہے. لیکن کیا ان کو وجود ملا؟ وجود ان کو اسی وقت ملا جب وہ آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں اس ویڈیو کے ایکسپوز سے پہلے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اہل سنت کے تمام ان حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں جو حضرات کنفیوز میں اور شک میں رہتے ہیں کہ یہ جو اول مخلوق یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آدم علیہ السلام سے پہلے نہ ماننے کی جو یہ لوگ بات کرتے ہیں وہابیہ، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ فضیلت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل ہے وہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، کسی کو بھی حاصل نہیں. اور اسی فضیلت خاصہ کا اصل انکار کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک نبی ہونے کے اعتبار سے ایک دم کامن، ایکول، یکساں، ایک دم اس طرح سے ایزی انداز میں، یعنی نبی کی کوئی فوقیت اور نبی نے نبی ہے بس اس طرح سے. بس یہ نقطہ اگر آپ کے دماغ میں آ گیا تو الحمدللہ پھر ان کے سارے اعتراضات کا جواب آسان سے انشاءاللہ آپ دے سکتے بھی ہیں اور سمجھ سکتے بھی ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ جامع ترمذی میں بھی اور حاکم مستدرک یعنی 1000 سال پہلے کے امام جو امام بخاری اور امام مسلم نے جو صحیح حدیث نہیں لے سکے، وہ جو بچ گئی تھی جو صحیح حدیثیں، ان تمام کو جمع کیا امام حاکم نشاپوری نے اور کتاب لکھا المستدرک علی الصحیحین، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے جو چھوڑ دیے تھے صحیح حدیث، اس میں یہ حدیث لی ہے. اور صحیح حدیث ہے ایک دم بالکل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، دو لفظ آئے ہیں، متا وجبت لک النبوہ، اور ایک روایت میں ہے متا کنت نبیہ. کنت نبیہ کا معنی ہو کب آپ نبی ہوئے، اور وجبت لک النبوہ اور کب آپ کے لیے نبوت ثابت ہوئی. کب آپ نبی ہوئے، کب، یا کب یہ مدت کے لیے یعنی ایک زمانے ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. دھیان دیجیے گا. تو آقا فرماتے ہیں کہ آدم جب پانی اور مٹی کے درمیان تھے اس وقت بھی میں نبی تھا، یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے، وجود آدم سے پہلے. اب اس میں اعتراض کیا ہے، اس میں مطلب شک اور تردد کی کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اصل الخلق اور اصل المخلوقات بنایا، اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے بتائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اولا ہونا، اولی ہونا، اول ہونا، یہ عظمت اور فضیلت کی جب بات ہے تو اس میں ماننے میں کیا بات ہے؟ صحیح حدیث پاک ایک اور بتاؤں، رسول فرماتے ہیں انا اول الانبیاء خلقا وانا آخرهم بعثا، میں نبیوں میں پیدا ہونے کے اعتبار سے تو اول ہوں اور بھیجے جانے کے اعتبار سے آخر ہوں. اس لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیں مختلف آیتوں میں، مثلا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 174 میں اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 1 2 3 میں آپ دیکھیں جا کے، هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ جس نے بھیجا، خلق کہیں پر بھی نہیں ہے، وہ اللہ جس نے رسول کو پیدا کیا یا نبی کو پیدا کیا نہیں، بعثا بھیجا، اور بھیجا اسی کو جاتا جو پہلے سے ہو. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اول المخلوقات ہے، اور یہ بالکل ایسے ثابت ہے جیسے کہ نصف النہار کے وقت جو ہے سورج چمکتا نظر آتا ہے. نہیں انکار کریں گے مگر وہابی، نہیں انکار کریں گے مگر دیاونا، نہیں انکار کریں گے مگر گستاخان رسول. تو یہ نقطہ آپ کو ہم کو سمجھنا ہے کہ اول مخلوق ہونے میں ان کو ٹینشن اس لیے ہے کہ یہ بہت بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی نا، اول ہونا بہت بڑی بات ہے، اعلیٰ ہونا بہت بڑی بات. اچھا ایک اور
روایت مجھے حضرت امام اعظم نے قصیدہ نعمانیہ میں آپ دیکھیں تو اس میں واضح کیا ہے کہ وہاں پر بھی اول مخلوق کا ذکر ہے، جبکہ وہ اباکا کا جملہ ہے، جبکہ وہ آپ کے باپ ہے، وسیلہ سے، وسیلہ کے باپ میں۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اول مخلوق ہونے کا اس سے بھی اشارہ ملتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے دنیا کی طرف، تو اس وقت جو توبہ کی جو روایت ہے وہ بھی ایک دم بالکل صحیح، حاکم مستدرک وغیرہ کے حوالے سے، سبل الہدیٰ والرشاد کے حوالے سے، کہ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا اے آدم کیف عرفت، کیسے تو نے پہچانا محمد کو؟ تو فرمایا اے اللہ، میں جب آ رہا تھا تو دیکھا میرا نام تیرے ساتھ نہیں ہے، ان کا نام تیرے ساتھ ہے، تو میں سمجھ گیا کہ وہ محبوب ہیں۔ اب سمجھ رہے آپ؟ تو یہ خود آدم اعتراف کر رہے ہیں ان کی عظمت اور فضیلت کا، اور یہ آدمی ہو کر کے پتہ نہیں ناخلف کیسے اعتراف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم اہل سنت والجماعت کے تمام لوگوں کو صحیح ہدایت تامہ پر قائم دائم رکھے۔